السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ہے ایہام گوئی۔ ایہام گوئی کی تحریک 5th سیمسٹر میں ہمارا ایک کورس ٹائٹل ہے جس کا عنوان ہے، جس کا نام ہے تاریخ ادب اردو اور ادبی تحریکیں۔ ان میں جو تحریکیں شامل ہیں ان میں ایہام گوئی، علی گڑھ کی تحریک اور ترقی پسند تحریک شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تحریکیں شامل ہیں جن پہ آپ کو گاہے بگاہے ویڈیو ہماری ملتی رہے گی، تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنی دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ ایہام گوئی کا تعارف لکھنے سے پہلے ایہام کا مطلب لکھیں گے۔ ایہام کا لفظی مطلب ہے وہم میں ڈالنا، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد کہ کلام میں اگر ایک یا ایک سے زیادہ لفظ اس انداز میں استعمال کیا جائے کہ ایک کا مطلب فوری سمجھ میں آ جائے جبکہ دوسرا مطلب کچھ غور کرنے پر سمجھ آئے۔ جب سوچ بچار کی جائے تو پھر سمجھ آئے کہ نہیں، اس شعر یا نثر یا جس بھی کلام میں وہ لفظ یوز ہوا ہے، وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی کوئی اور ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، یعنی ذو معنی الفاظ میں بات کرنا۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پڑھنے والا یعنی قاری وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو مطلب میں نے فوراً اخذ کیا کیا وہی حقیقی مطلب ہے، یا پھر جو غور کرنے کے بعد میرے سامنے آیا وہ حقیقی مطلب ہے۔ اس لیے اس کو ایہام کہا جاتا ہے۔ اب ایہام گوئی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ شاعر حضرات جنہوں نے ایہام گوئی والے شعر لکھے، جنہوں نے شاعری اس طرح کی کہ ان کی شاعری میں بہت زیادہ ایہام ملتا ہے، ان کے تمام اشعار کو، ان کی تمام شاعری کو ہم ایہام گوئی کے زیر اثر لکھی جانے والی شاعری کہیں گے۔ ایہام کے لیے ایک اور اصطلاح یعنی ایک اور لفظ توریہ استعمال کی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے چھپانا۔ بالکل ویسے ہی جیسے پہلے بتایا گیا کہ وہم میں ڈالنا، یعنی شاعر نے کوئی بات چھپائی ہے اس کے اندر جو آپ کو غور کرنے پہ سامنے آ جائے گی، اسی لیے ایہام کی جگہ اکثر توریہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دکن میں اردو کے حوالے سے بات کی جائے تو ولی دکنی کا نام سب سے زیادہ اہم ہے، اس حوالے سے کہ ان کے شعر اس طرح کے ہوتے تھے کہ ان میں ایہام بہت زیادہ ملتا تھا، ذو معنی الفاظ میں وہ بات کرتے تھے۔ اب ڈاکٹر جمیل جالبی کے نزدیک یہاں پہ ایک کوٹیشن آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی 2 اقوال ہیں جو یہاں پہ درج ہیں، ان میں سے کوئی آپ ایک بھی کر سکتے ہیں، اگر دونوں یاد کر سکتے ہیں تو دونوں کر لیں۔ ڈاکٹر انور سدید ایہام گوئی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایہام رعایت لفظی کے ایک مخصوص انداز کا نام ہے اور تمام ترین اثار ذو معنی الفاظ کے فنکارانہ استعمال پر ہے۔ یہ سب لکھنے کے بعد ایہام گوئی کا تعارف لکھیں گے جو یہاں آغاز پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی ابتدا محمد شاہ رنگیلا کے عہد سے ہوئی، یہاں سے لے کر ایہام کا لفظی مطلب سے پہلے تک، یہ پھر اس کے تعارف میں آئے گا۔ سب سے پہلے تعریف آتی ہے جو ایہام کا لفظی مطلب، لغوی معنی یا پھر اصطلاحی مطلب کے طور پہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ چند شعری مثالیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس شعر میں خدا خدا کر کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے ہم نے رات گزار لی۔ حقیقت میں اس کا مطلب ہے کہ بڑی مشکل سے ہم نے رات گزاری۔ اب ایہام کو شعرا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتے ہیں سراج الدین آرزو، جن کو ایہام گوئی کے موجد کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایہام گوئی کو ایجاد کرنے والے یہ ہیں۔ ان کے بارے میں لکھیں گے وہ کب پیدا ہوئے، ان کی وفات کب کی ہے، اور ان کو کس بنا پر ایہام کو شعرا میں سر فہرست رکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کا ایک شعر لکھ دیں گے۔ تو یہ ہمارے جو ایہام گوئی کے موجد ہیں، سر فہرست جو شاعر ہیں، وہ ہمارے لکھے جا سکتے ہیں۔ ایہام گوئی کے تحت بہت سے شعرا آتے ہیں، لیکن اپنا ایک سوال بہت اچھا بنانے کے لیے، ویلڈ بنانے کے لیے ہم کم سے کم 4 سے 5 شعرا کر سکتے ہیں۔ ان کے بعد ہے شرف الدین مضمون۔ اب ان کا شعر ہے، اگر پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ، کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ۔ اب مضمون چاہے تو ہم دوسرا مضمون بھی سمجھ سکتے ہیں جس کو ایسے رائٹنگ کہا جاتا ہے، لیکن مضمون ان کا تخلص بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی قاری ایہام کا شکار ہو جاتا ہے کہ حقیقی معنی کیا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ہے جی شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی۔ شاکر ناجی کے اشعار آسان ہیں تو اس حوالے سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن شاہ مبارک آبرو اس حوالے سے اہم ہے کہ ولی دکنی کے بعد شمالی ہند کا پہلا شاعر انہی کو مانا جاتا ہے،
اور ان کو زیادہ شہرت بھی ایہام گوئی ہی کی وجہ سے ملی۔ پھر ہے مصطفیٰ خان یکرک، احسن اللہ احسن، اور ان کے علاوہ یہ جتنے بھی شاعر حضرات کے نام آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایہام گو شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ کچھ شاعر حضرات پہلے ایہام گو شاعر تھے لیکن بعد میں ایہام گوئی کے خلاف چلنے والی تحریک میں بھی شامل رہے۔ جو ایہام گوئی کے خلاف جو شاعر حضرات شامل رہے ان میں شاہ ظہور الدین حاتم سر فہرست ہے۔ اب ہم نے ایہام گو شعرا کی بات تو کر لی، جن میں ہم نے سب سے پہلے سراج الدین خان آرزو کو کیا، پھر شرف الدین مضمون، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، مصطفیٰ خان یکرنگ، احسن اللہ احسن۔ اس میں سے آپ 3 سے 4 کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نیچے والے شاعر حضرات جن میں ظہور الدین حاتم، مرزا مظہر جانے جانا یہ نہ لکھیں تو پھر آپ ان کو 5 کر لیں، اگر آپ یہ لکھیں تو ان میں سے 3 اور ساتھ میں یہ 2۔ اب یہ وہ شاعر حضرات ہیں جنہوں نے ایہام گوئی کے خلاف کام کیا۔ ظہور الدین حاتم کی پیدائشی تاریخ آپ نے لازمی لکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ان کے متفرقات تھے، یعنی انہوں نے شاعری کے علاوہ اور کیا کیا، ان کے کیا پیشے تھے، کیا دلچسپیاں تھیں۔ جب ایہام گوئی کا رجحان بڑھا تو انہوں نے آغاز میں اسی کے تحت کام کیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنا دیوان مرتب کیا جس کا نام دیوان زادہ رکھا تو انہوں نے ایہام کے اشعار نکال دیے۔ تقریباً 5000 اشعار کا انہوں نے اپنا دیوان خود تیار کیا تھا۔ موضوعات کے لحاظ سے دیوان زادہ میں خاصی وسعت ہے۔ یہ ظہور الدین حاتم کی اہم صفت بھی شمار کی جا سکتی ہے کہ ان کا لکھنے کا، ان کے پڑھنے کا، ان کے انداز بیان کا اسلوب ایسا ہے کہ ان میں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے۔ شعر ہے ان کا: سنی ہوں میں نہ شیعہ نہ کافر، صوفی ہوں سب کا دید کرتا ہوں۔ پھر ہے مرزا مظہر جانے جانا۔ مرزا مظہر بھی 1699 میں پیدا ہوئے۔ یہ اور شاہ ظہور الدین حاتم آپ کو یاد کرنے میں اس طرح سے آسانی ہوگی کہ دونوں شاعر حضرات کا سن پیدائش ایک ہی ہے، 1699 دونوں کا ہی سن پیدائش ہے۔ پھر ان کا کام بھی وہی ہے کہ انہوں نے ایہام گوئی کے خلاف کام کیا۔ آپ ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ ایہام گوئی کی اصلاح کرنے والوں میں پہلے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے جب آپ ایہام گو شعرا کے بارے میں لکھیں گے تو ان میں صرف وہی شاعر نہیں آئیں گے جنہوں نے اس کے لیے کام کیا، بلکہ وہ شاعر بھی آئیں گے جنہوں نے اس کے خلاف کام کیا، جو ایہام کی اصطلاح کے خلاف تھے، جو اس بات کے خلاف تھے کہ قاری کو وہم میں مبتلا کر دینا یا پھر اس طرح کے اشعار لکھنا جو ذو معنی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مرزا مظہر جانے جانا اور شاہ ظہور الدین حاتم کے نام سر فہرست ہوں گے۔ ان کا شعر لکھنے کے بعد آپ خلاصہ کلام، ما حاصل یا پھر مجموعی جائزہ لازمی لکھیں گے۔ اس سے پیپر چیکر پہ بہت امپریشن پڑتا ہے اور بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ آپ نے جو کچھ اب تک لکھا آپ نے اس کو مجموعی طور پر پیش کر دیا ہے۔ یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ اس میں چیدہ باتیں لکھ سکتے ہیں جو بہت ضروری ہوں۔ اس کے علاوہ ہر شاعر کے جب بھی آپ اس کی خصوصیات لکھ رہے ہوں، اس کی اسلوب تحریر کی، تو اس میں ایک ایک شعر لکھنا لازمی ہے، کیونکہ شعر سے ہی تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی جی ہماری ایہام گوئی کی تحریر۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں سبسکرائب لازمی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، کوئی بھی موضوع پر رہنمائی درکار ہو تو ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔